نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے والے سننے والے حضرات میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک پہ ہم نے نشستیں شروع کی ہیں ان کی حیات مبارکہ پہ، تو یہ انہی کی ایک کڑی ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شین الا اللہ، آپ عبادت میں بڑا مشغول رہتے، عبادت کر کر کے آپ نے اللہ کو راضی کیا، اللہ آپ پہ راضی ہو گئے، پھر اللہ کی طرف سے ہی حکم آ گیا کہ اے عبد القادر اعلان کر دے، تمام ولیوں کے کاندھے پہ اب تیرا قدم ہوگا۔ تو پھر آپ نے اعلان کیا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ تمام ولیوں کے کاندھے پہ غوث کا قدم ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک، آپ ایک غار میں تھے، غار میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، تو آپ نے جب یہ اعلان سنا تو فوراً آپ نے کہا یا شیخ غوث اعظم، آپ کا قدم میرے اکیلے کاندھے پہ نہیں بلکہ آنکھوں پہ بھی ہے اور سر پہ بھی ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنے روحی قصیدے میں بھی یہ شعر لکھا ہے۔ شعر کیا ہے؟ یا مڑ حکم اللہ دا آیا، ولیاں منو سیس نوایا، سبے میرے بردے باندھے، جگ جگ دتے سباں کاندے، چون چڑھا کسی نہ کیتی، غالب حکم الہی، کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اور دیکھیں آپ کے ساتھ ایک پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، آپ کے ساتھ آپ کا کلاس فیلو جس کا نام تھا حضرت شیخ سنیان، تو شیخ سنیان چونکہ آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، ساتھ جوان ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، حضرت شیخ سنیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، تمام ولیوں کے کاندھے پہ آپ کا قدم ہوگا لیکن میرے کاندھے پہ نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک جلال میں آ گئے۔ آپ نے کہا سنیان، اگر تیرے کاندھے پہ مجھ غوث کا قدم نہیں ہے تو جا، تیرے کاندھے پہ سوریوں کے قدم ہوں گے۔ تو دوستو وہی ہوا کہ آپ نے جب کہہ دیا، کیونکہ ولی کا کہنا ہوتا ہے، اللہ کی ذات وہی کرتی ہے جو ولی کہتا ہے۔ یہ ولایت کے مرتبوں میں مرتبے، تمام مرتبے جتنے بھی مرتبے تھے، یہ سب مرتبے غوث اعظم کی ذات پاک کو مل چکے تھے، آپ سردار بن چکے تھے۔ پھر آپ نے جب کہہ دیا تو ایک دن حضرت شیخ سنیان کی ذات پاک جنگل میں عبادت کر رہے تھے، جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو ایک قافلہ ہندو مذہب سانسی جو ہوتے ہیں، سور پالتے ہیں، وہ وہاں سے گزرا نا۔ جب وہ وہاں سے گزرا تو شیخ سنیان چونکہ عبادت میں مشغول تھے، آپ شور سن کے آپ نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ قافلہ گزر رہا ہے، اور قافلے کے اندر ایک خوبصورت لڑکی، وہ خوبصورت لڑکی بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ اتنی خوبصورت، وہ لڑکی کو دیکھ کے شیخ سنیان جو ہے وہ اپنی عبادت بھول گئے،
اب فرمایا غوث اعظم نے تھا نا تو یہ ہونا ہی تھا. تو شیخ سمیان کی ذات جو ہے وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چل پڑے. جدھر جا کے قافلے نے پڑاؤ لگایا، جہاں جا کے انہوں نے سٹے کیا، ڈیرا لگا لیا، شیخ سمیان بھی وہیں پہنچ گئے. وہ قبیلے والوں نے پوچھا بھی آپ کون ہیں، ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت شیخ سمیان کہتے ہیں کہ بھئی میں ایک بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو میرا سہارا کوئی نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے اپنا سہارا بنا لیں. چلو میں کہ آپ کا مطلب کام کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، تو مجھے اپنے کسی کے ساتھ رکھ دیں. آپ کا اتنا بڑا قبیلہ ہے، مجھے کسی کے ساتھ نوکر رکھ لیں. تو جو قبیلے کا سردار تھا اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، ایک بیٹی تھی، اور وہ وہی بیٹی تھی جو بڑی خوبصورت تھی. تو جنابے والا انہوں نے سوچا کہ سردار کے پاس کوئی نوکر نہیں ہے اور سردار ویسے بھی ضعیف ہو چکا ہے، تو کیوں نہ ایسا کرے کہ یہ نوکر سردار کو دے دیں. تو وہ نوکر سردار کو دے دیا گیا. حضرت شیخ سمیان جو قبیلے کا سردار تھا اس کے غلامی میں چلے گئے، اس کی نوکری کرنے لگ پڑے، اور وہ اس کی لڑکی تھی جو بڑی خوبصورت تھی قبیلے میں. تو شیخ سمیان آپ کیا کرتے، آپ سور لے کے جاتے باہر چرانے کے لیے، سور لے جا کے چراتے، اور جب سورنی بچے دیتی وہ 11-12 بچے دیتی ہے، 10-11-12 بچے جب بھی سوتی ہے. تو حضرت شیخ سمیان کی ذات پاک نے کیا کرنا کہ ان کو اپنے پیچھے کپڑا باندھ لینا، اس میں ڈال لینے بچے سارے، اور کچھ بچے آپ نے کاندھوں پہ بٹھا لینے، اور کچھ ہاتھوں میں پکڑ کے سور جو ہے وہ گھر لے کے آنے. شام کو جب سورنی نے باہر بچے دینے تو پھر آپ نے ان کو لے کے آنا اور کاندھوں پہ بھی بٹھائے ہونے. حضرت غوث اعظم کی ذات پاک کی وہ بات مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی، جو غوث اعظم کی ذات پاک نے کہا وہ ہو گیا. اسی طرح 12 سال گزر گئے. 12 سال کے بعد کیا ہوتا ہے، 12 سال کے بعد وہ قبیلے کا سردار کہتا ہے کہ بچہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تو نے میری بڑی خدمت کی، بڑی خدمت کی ہے، اب مانگ کیا مانگتا ہے. تو حضرت شیخ سمیان کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، میرے کوئی نہیں ہے میرا عزیز و کار، میں اکیلا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں. تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس کو پتا تھا یہ تابع دار غلام ہے، تابع دار بچہ بنے گا، میری پہلے بڑی تابع داری کرتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں اپنے قبیلے کے جو بزرگ ہیں ان سے مشورہ کر کے نا پھر آپ کو بتاؤں گا. تو وہ اپنے قبیلے کے جو بزرگ تھے ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ بچہ تو بڑا اچھا ہے، آپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیں تو یہ آپ کا بیٹا بن جائے گا. تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت غوث اعظم کی ذات پاک کے پاس حضرت شیخ سمیان کا ایک مرید تھا. وہ مرید غوث اعظم کی ذات پاک کا وضو کرواتا تھا. تو دوپہر کا ٹائم تھا، ظہر کا ٹائم تھا، تو غوث اعظم کی ذات پاک کا وہ وضو کروانے آیا. تو جب حضور کے ہاتھوں میں اس نے پانی ڈالا تو حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ فرماتے ہیں کہ آج کسی کا پیر کافر ہونے لگا ہے. تو وہ 12 سال ہو گئے تھے اس کو وضو کرواتے، اس کو پتا تھا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. پھر حضور نے جب اس نے پانی ڈالا تو پھر حضور نے کہا آج کسی کا پیر کافر ہونے لگا ہے. جب تیسری بار کہا نا تو وضو مکمل کروانے کے بعد اس نے جس برتن میں وضو کروا رہا تھا وہ رکھ کے ہاتھ باندھ لیے، کہنے لگا یا شیخ، اے ولیوں کے سردار ولی، تمہارے
کرامات تمہارا اولیاء اکرام کے کاندھے پہ قدم، اور اللہ نے تم آپ کو جو طاقتیں عطا کی ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، تو یا شیخ میرے پیر کو بچا لیں۔ جب یہ کہا تو پھر کیا ہوا؟ اسی بات پہ غوث اعظم بھی لکھتے ہیں اور داتا پیا سرکار نے بھی لکھا ہے اپنی کتب میں۔ کیا لکھا ہے کہ یا پیر مرد ہو جائے یا مرید مرد ہو، دونوں میں ایک مرد ہوگا تو دوسرے کا بیڑا آٹومیٹک ہی پار ہو جائے گا۔ اگر پیر مرد ہے، پیر اللہ والا ہے، تو مرید کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر مرید نیک ہے تو پیر کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو دوستو اس طرح اس نے ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھ کے رونے لگ پڑا، یا شیخ میرے پیر کو بچا لے۔ تو حضرت غوث اعظم کی ذات پاک نے کہا پانی ڈالو، پانی حضور نے لیا اور دیوار پہ چلو اپنا جو ہے بھر کے دیوار پہ مارا۔ جب مارا تو ادھر شیخ سنیان کی شادی ہونے لگی تھی، وہ منڈپ میں بیٹھا تھا کیونکہ ہندو رسم و رواج سے ان کی شادی ہونی تھی، وہ ادھر بیٹھے تھے۔ تو جب پانی چلو مارا سرکار نے دیوار پہ، وہ سیدھا جا کے حضرت شیخ سنیان کے چہرے پہ پڑا۔ جب پانی پڑا نا تو حضرت شیخ سنیان کو کچھ نہیں سوجی۔ اللہ کی ذات نے ایسا کرم کیا کہ حضرت شیخ سنیان نے ہر چیز ادھر چھوڑ دی اور دوڑ لگا دی، بھاگے، وہاں سے بھاگے۔ جب بھاگے تو پیچھے وہ جو تھی قبیلے کے سردار کی بیٹی، اس سے عشق بھی کرتے تھے اور وہ پیچھے بھاگی۔ اس نے کہا اے سنیان میری بات تو سن جا، کہاں جا رہا ہے مجھے اکیلی چھوڑ کے؟ اب کدھر جا رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اب تو ہماری شادی ہونے لگی ہے، اب تو ہمیں خوشیاں ملنے لگی ہیں، اب تو ہم ایک ہو جائیں گے، اب تو کیوں جا رہا ہے سنیان مجھے چھوڑ کے؟ تو حضرت شیخ سنیان کی ذات پاک نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، دوڑ لگا دی، اس کو وہیں چھوڑ آئے۔ آپ نے جو ہی دوڑ لگائی، اتنی دوڑ لگائی تو حضرت غوث اعظم کی ذات پاک نماز سے فارغ ہو کے بیٹھے تھے کہ حضرت شیخ سنیان بھاگے بھاگے مسجد میں آ گئے، آ کے قدم پکڑ لیے، قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی، آپ واقع ہی ولیوں کے سردار ہیں، آپ کا قدم میرے کاندھے پہ اور میری سر پہ، میری آنکھوں پہ بھی ہے، آپ کا قدم واقع ہی ولیوں کے کاندھے پہ ہے، یا شیخ مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک نے حضرت شیخ سنیان کو معاف کر دیا، کیونکہ ولی کی ذات معاف کرنے والی ہوتی ہے، یہ دل میں کوئی بات نہیں رکھتے، یہ معاف کر دیتے ہیں، ان کی صفت ہوتی ہے نا معاف کرنا، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے اندر اپنی صفتیں ڈالی ہیں، تو اس کے اندر معاف کرنا والے بھی صفت اللہ نے ڈالی ہے، پھر انہوں نے معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے مان لیا نا کہ آپ کا قدم واقع ہی میرے کاندھے پہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ بازار سے گزر رہے تھے، تو ایک بچے نے کہا بابا جی آپ فارغ جا رہے ہیں تو میری ایک مٹھائی تھوڑی سی مجھے لا دیں۔ تو آپ نے اس کے پیسے پکڑے، آپ چلے گئے بازار گئے، وہاں سے دکان سے مٹھائی لا کے دی، تو ایک اور بچہ مل گیا، اس نے کہا بابا جی اس کی مٹھائی لا کے دی تو مجھے بھی لا دیں۔ آپ نے اس کے بھی پیسے پکڑے، اس کی بھی مٹھائی لا کے دی۔ اس طرح آپ نے 3-4 بچوں کو ایک ہی وقت میں جاتے اور مٹھائی لا کے دیتے، تو ساتھ جو مریدین تھے وہ کہنے لگے حضور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ غوث اعظم کا مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ تو آپ اپنے مریدین سے کہنے لگے کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو پتہ ہے
کہ ہماری بات انہوں نے نہیں موڑی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہوتی ہے۔ بچہ آ گیا تو وہ بھی جھولی بھر کے جائے گا، بوڑھا آ گیا وہ بھی جھولی بھر کے جائے گا، جوان آ گیا تو جھولی بھر کے جائے گا، جو بھی آتا ہے اس کو یہ خالی نہیں بھیجتے۔ یہ ولیوں کی صفت ہوتی ہے۔ تو پھر اس طرح حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ ایسے ایسے کرامات آپ کی ہے کہ آپ سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک کے پاس ایک دفعہ المستنجا باللہ وقت کا بادشاہ آیا، اشرفیاں لے کے آیا اور کہنے لگا، پہلے آپ کی مجلس میں بیٹھا رہا اور بعد میں جب لوگ چلے گئے تو پھر اشرفیاں پیش کی۔ آپ نے کہا مستنجا باللہ ان کو واپس لے جا۔ کیوں؟ مجھے نہیں چاہیے۔ آپ نے پکڑ کے ایک اشرفی ایسے نچوڑی تو اس میں سے خون نکلنے لگا۔ آپ فرمانے لگے لوگوں کا خون چوس چوس کے تو مجھے راضی کرنے آ گیا ہے، ایسے کام نہ کر، نہ لوگوں کا خون چوس، یہ اشرفیاں لے جا، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں سب کو دبا دوں اور یہاں سے تمہارے محل تک خون ہی خون ہو جائے۔ تو تیرے لیے بہتری ہے کہ تو اس کو یہاں سے لے جا اور لوگوں سے ظلم نہ کر۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ کی حیات مبارکہ کے جو واقعات ہم نے بزرگوں سے سنے ہیں یا پڑھے ہیں وہ آپ کی نظر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔